السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی لائٹ آف قرآن اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سابقہ لیکچر میں ہم نے حروف شفویہ کے مخارج اور تلفظ کو سیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس لیکچر کو نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے۔ آج ہم اصول مخارج کا چوتھا پارٹ جوف دہن پڑھیں گے۔ جوف کہتے ہیں خالی جگہ کو۔ ہمارے منہ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو جوف کہا جاتا ہے، اور دہن منہ کو کہا جاتا ہے۔ تو جوف دہن کا مطلب پھر کیا ہوا؟ منہ کے اندر کا خالی حصہ یا خالی جگہ۔ اس سے حروف مدہ کے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ۔ حروف مدہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ قرآن مجید میں الف سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو تو اس الف کو الف مدہ کہا جائے گا، جیسے با زبر الف با، تا زبر الف تا، سا زبر الف سا۔ واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو تو اس واو کو واو مدہ کہا جائے گا، جیسے با پیش واو بو، تا پیش واو تو، سا پیش واو سو، بو تو سو۔ یا ساکن سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے با زیر یا بی، تا زیر یا تی، سا زیر یا سی، تو اسے یائے مدہ کہا جائے گا۔ ان کو مخرج کے اعتبار سے جوفیہ، ہوائیہ اور مدیہ کہتے ہیں۔ جوفیہ اور ہوائیہ اس لیے کہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور مدیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان پہ مد کی جاتی ہے۔ مدہ کا مطلب ہی ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کرنا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔